کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ماں اپنے چند روزہ بچے کو اپنے ہاتھوں سے ایک صندوق میں رکھے اور پھر اسے دریا کی موجوں کے حوالے کر دے؟ یہ فیصلہ کسی عام ماں کے لیے ممکن نہیں، لیکن جب حکم ربی ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جایا کرتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت حالات بہت ناسازگار تھے۔ نجومیوں نے فرعون کو بتا رکھا تھا کہ ایسا بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت کی کایا پلٹ دے گا۔ تو اس نے خوف زدہ ہوتے ہوئے اپنے فوجیوں کو پورے مصر میں پھیلا دیا کہ جہاں بھی کوئی لڑکا پیدا ہو تو اس کو مار دیا جائے۔ تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کا ذکر فرمایا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب اس کے بارے میں خوف محسوس کرو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو، بے شک ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹائیں گے اور اسے رسولوں میں شامل کریں گے۔ یہ انبیاء کرام والی وحی نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام تھا، جس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو اطمینان دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ایک مضبوط صندوق تیار کیا گیا تاکہ بچہ پانی میں محفوظ رہ سکے۔ جب صندوق بنوانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک بڑھئی کے پاس گئی، اس نے پوچھا، یہ صندوق کس مقصد کے لیے آپ بنوا رہے ہیں؟ انہوں نے سچ بیان کر دیا کہ اپنے بچے کو اس میں رکھ کر دریا کی موجوں کے حوالے کرنے جا رہی ہوں تاکہ وہ فرعون کے ظلم سے محفوظ رہ سکے۔ بڑھئی نے صندوق تو دے دیا، لیکن اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ اس نے ارادہ کیا فرعون کے کارندوں کو جا کر یہ راز بتائے۔ جب وہ سپاہیوں کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان بند کر دی۔ یہاں سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت اپنے نبی کی حفاظت فرما رہا ہے۔ وہ صرف اشارے کرتا رہا، سپاہیوں نے اسے پاگل سمجھا، مارا پیٹا اور وہاں سے نکال دیا۔ جب وہ واپس آیا تو زبان دوبارہ ٹھیک ہو گئی۔ وہ دوسری مرتبہ پھر ان سپاہیوں کے پاس گیا اور ساری داستان سنانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کی زبان پر مہر لگ گئی اور پھر اس کی زبان بند ہو گئی۔ فرعون کے سپاہیوں نے دوبارہ اسے مارا اور بھگا دیا، لیکن جب گھر پہنچا تو اس کی زبان پھر ٹھیک ہو گئی۔ پھر وہ تیسری مرتبہ گیا، فرعون کے سپاہیوں کو بتانا چاہا تو اس کی زبان پھر بند ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بینائی بھی جاتی رہی۔ پھر اسے سخت مار پڑی۔ آخر کار اس نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی، اے اللہ، اگر تم مجھے دوبارہ بولنے اور دیکھنے کی طاقت عطا فرما دے تو میں کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راز ظاہر نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اس کی زبان اور اس کی بینائی اس کو واپس عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ ایک تاریخی داستان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، وعدے کی سچائی اور توکل کی عظیم مثال۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے، دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور راز میں خیانت کرنا اور کسی کی پردہ پوشی نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے خلاف سازش کرنا، یہ انسان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔